بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے آڈیو میں بدگمانی کے تعلق سے بعض باتیں آئی تھی، اور جو ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش حفظہ اللہ کے تعلق سے بدگمانی اور بعض باتیں بنا دلیل کے جو بیان کی گئی ہیں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی گئیں۔ اسی سلسلے میں بعض بدگمانیاں اور ہیں۔ ایک شیخ صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا شیخ مرتضیٰ بن بخش کو سن سکتے ہیں، اور سائل نے خود یہ باتیں بھی رکھی جو صرف انہیں سنتے ہیں اور علماء کو نہیں سنتے، انہیں کیسے سمجھایا جائے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ سائل یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ جو ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کو سنتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں سنتے۔ اس پر ایک شیخ صاحب نے جواب دیا ہے کہ دیکھیے، مرتضیٰ بن بخش صاحب کوئی باقاعدہ عالم دین نہیں ہے، لہٰذا میں یہاں پر یہی نصیحت کروں گا کہ علماء کو سنیں۔ بے شمار کبار علماء یہاں موجود ہیں، عموماً ان لوگوں کو اسی طرح پھر یہ کہتے ہیں عموماً ان لوگوں کو اسی طرح برطانیہ کے ابو خدیجہ کو، اس طرح کے لوگوں کو سننے والے اور ان کی پیروی کرنے والے دوسرے علماء پر بد کلامی کرتے ہیں، دوسرے علماء کی قدر نہیں کرتے، اور ان لوگوں کا موقف بھی یہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سائل کی بات کو آپ نے مان لیا، اور یہاں پر بھی بغیر تحقیق کے ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش حفظہ اللہ کے تعلق سے باتیں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، یہ واضح کر دوں کہ میں جن کا ذکر آپ نے کیا برطانیہ کے، ان کا نام کیوں ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ میں ابو خدیجہ صاحب کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، میں ان کے تعلق سے کوئی کلام نہیں کروں گا، وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں، نہ ہی میں نے ان سے ملاقات کی ہے، نہ ہی میں ان کے کانٹیکٹ میں ہوں، اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا۔ لیکن آپ نے ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش حفظہ اللہ کے تعلق سے جو یہ بات کہی ہے، پہلی بات کہ وہ باقاعدہ عالم دین نہیں ہے، اور جن شیخ صاحب کا میں نے پچھلے آڈیو میں ذکر کیا تھا انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، یعنی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے۔ چلیں، ڈاکٹر صاحب نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ایک عالم ہے، لیکن وہ ایک طالب علم تو ضرور ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ علماء جب تزکیہ دیتے ہیں تو کسی طالب علم کو دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے علمی استفادہ حاصل کر سکیں اور وہ کسی طرح سے مجہول نہ رہے، کیونکہ مجاہل سے علم نہیں لیا جاتا۔ کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ طالب علم بھی نہیں ہے اس لیے ان سے علم نہیں لیا جائے؟ کیا اس امت میں یا بر صغیر میں علماء کے ساتھ طلاب علم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا طلاب علم سے علمی استفادہ کرنا جائز نہیں ہے؟ کیا انہیں نہیں سننا چاہیے؟ تو پھر علماء نے تزکیہ کیوں دیا ہے؟ کیوں علماء تزکیہ طلاب علم کو دیتے ہیں؟ کیا صرف وہ شخص عالم ہوتا ہے جس کے پاس ڈگری ہو، جس نے کسی جامعہ میں علم حاصل کیا ہو؟ اور اگر کسی نے سلف کے طریقے پر مسجدوں میں علم حاصل کیا ہے علماء کے سامنے زانو تلمس طے کر کے، تو کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو علم دے؟ جب جامعات اور ڈگریاں نہیں تھیں تو لوگ علم کہاں حاصل کرتے تھے؟ سلف صالحین نے علم کہاں حاصل کیا؟ ہاں، علم کسی عالم کے ہاتھ پر حاصل کیا جاتا ہے، کتابوں سے حاصل نہیں کیا جاتا، یہ بات بالکل درست ہے، اور نہ ہی مکتبات میں بیٹھ کر مطالعہ کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے، بلکہ عالم کے ساتھ بیٹھ کر اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ جو ان کو سنتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں سنتے اور دوسروں کو عالم نہیں مانتے ہیں؟ بلکہ یہی نہیں، آپ نے کہا کہ دوسرے علماء پر بد کلامی کرتے ہیں۔ کسی ایک طالب علم کی مثال آپ دیں جسے ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں کہ وہ ان کا طالب علم ہے، ان کے منہج کی موافقت کرتا ہے، اور وہ کسی عالم پر بد کلامی کرتا ہو۔ آپ نے کہا کہ دوسرے علماء پر بد کلامی کرتے ہیں اور دوسرے علماء کی قدر نہیں کرتے۔ شیخ صاحب، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شاید بدگمانی پر مبنی ہے۔ بلکہ آپ نے کہا اور ان لوگوں کا موقف بھی یہی ہے، ان لوگوں سے مراد آپ کی ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش حفظہ اللہ بھی ہے۔
کسی ایک عالم کے بارے میں انہوں نے جو بد کلامی کی ہے اس کا حوالہ آپ بتا دیں، آپ نے کس بنیاد پر ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ ان کے ردود کی فہرست اٹھا کر دیکھ لیں، مخالفین پر جو رد انہوں نے کیا ہے اسے سن لیں، اور ایک جگہ سے بھی آپ یہ بتا دیں کہ انہوں نے بد کلامی کی ہے یا انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں کسی کے اوپر۔ پھر آپ کا کہنا کہ عام طور پر سے یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں علماء نہیں ہیں۔ شیخ صاحب، آپ مجھے جانتے ہیں، میں نے اس موقف کی وضاحت پچھلے سال کر دی تھی واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے آپ سے بھی وہ باتیں سرزد ہو جائیں جو کسی اور شیخ سے ہو چکی ہے، اور کہیں پھر یہ آپ کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس فرمان کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ ٹھیک ہے، اگر میری بات قابل اعتماد نہیں تھی آپ کے نزدیک، تو پھر دوسرے شخص کی بات جس نے یہ باتیں کی ہیں بغیر دلیل کے، اور آپ تک یہ باتیں اگر پہنچائی ہیں بغیر دلیل کے، جیسا کہ میرا حسن ظن ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ غلط فہمی شاید ہو گئی ہے اور کسی نے آپ کو وہ باتیں بتا دی ہیں جس کو آپ نے شاید صحیح سمجھ لیا ہے، تو اس آیت کی روشنی میں اس کی تحقیق کر لیتے، کیونکہ پہلے تو میں نے یہ بات آپ کو بتا دی ہے، پچھلے سال میں نے واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو میسج بھی کیا، اور چونکہ یہ واٹس ایپ پہ کیا میسج گیا تھا اور کیا جواب آیا تھا، آپ کا جواب میں لوگوں کو نہیں بیان کروں گا، اس لیے کیونکہ یہ امانت ہے اور یہ ایک خاص میسج کے ذریعے آپ سے بات ہوئی تھی۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ غیر علماء ہی صحیح، میں انہیں طالب علم تو کم از کم مان سکتا ہوں، جیسا کہ شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ نے تزکیہ میں لکھا ہے۔ نیز شیخ طالب علم تو چھوڑیے، ایک عامی کے بارے میں بھی ہمیں حق اور انصاف سے باتیں کرنی چاہیے، حق اور انصاف سے باتیں کرنی ہیں کہ کہیں اس پر ظلم نہ ہو جائے، اور اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو ہم اس کی طرف سے کھڑے ہوں اور حق پر اس کا دفاع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلؤوا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یعنی اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یعنی اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ عدل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اچھا، آپ کا یہ کہنا کہ عام طور پر یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں علماء نہیں ہیں، ہندوستان میں قابل اعتماد علماء نہیں ہیں جن کی پیروی کی جا سکے، یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ بے شک یہ فضول کی باتیں ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے، اگر کہا ہے تو کہاں کہا ہے؟ آپ خود سماعت فرمائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان اور انڈیا میں کوئی سلفی عالم نہیں ہے، اور یہ سوال کئی سال پہلے کا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے جب میں نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا انڈیا اور پاکستان میں کسی سلفی عالم کو، تو بعض لوگوں نے، بعض طلاب علم نے
یا بعض لوگوں نے یہ بات اس سے لی ہے کہ کیونکہ میں نہیں جانتا تو کوئی عالم نہیں ہے. اس کو صاحب میں پہلے بھی کر چکا ہوں. یعنی میں سمجھتا ہوں یعنی یہ بات جہالت پر مبنی ہے. کوئی عقل مند سمجھدار قلب یہ بات نہیں کر سکتا کبھی. ایسا تعصب کا شکار ہے، کم علمی کا شکار ہے. یہ کسی نے کہا اگر میں کسی شخص کو نہیں جانتا تو پھر اس پورے ملک میں بھی کوئی ایسا عالم نہیں، سلف عالم نہیں ہے. یہ تو ظلم ہے یار. اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ پورے ملک کو آپ اڑا دیں اور وہ بات جو میں نے کہی نہیں ہے. سبحان اللہ. کئی ایسے علماء موجود ہیں جن کو علم ان کا تزکیہ بن جاتا ہے، جیسے کہ علماء کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا ہے. اور شیخ سمند الحیلی کی بات بالکل واضح ہے. شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس کا علم جب منتشر ہو جاتا ہے علماء کی طرف پہنچتا ہے اور اس کی نکیر نہیں کرتے ہیں تو شیخ سلمان الحیلی فرماتے ہیں کہ یہ اجماع سکوتی کی مانند ہوتا ہے. کیونکہ پتہ ہے لیکن ان کی مخالفت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، وہ دعاۃ اور طلاب علم یا وہ علماء جو اہل بدعت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو بدعت حدیث سے تعلق ہے اور ان کے یعنی کردہ درتہ ممبر ہیں، معروف ہیں، لیکن ان کے روابط، ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات یا جمعیت احد تورات سے ہیں یا جماعت اسلامی سے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسے لوگوں سے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. یا وہ لوگ ہیں جو ان کے سٹیجوں پہ جاتے ہیں. یار یہاں تک بات پہنچ جائے گی کہ کوئی اہل حدیث یہ کہے گا کہ اپنے مسئلہ کو مت چھیڑو، اپنے مسئلہ کو مت چھوڑو، دوسرے مسئلہ کو مت چھیڑو. یہ کون سی سلفیت ہے بھائی؟ اور پھر ہندو بھی آپ آ گئے ہیں. ہم تو اہل بدعت کی بات کر رہے تھے، اب ہندو کو جمع کرنا ہے. اب وہ اپنی ہندوازم کی بات کر رہا ہے. کوئی عقلانی کوئی بیٹھا ہے، کوئی سیکولر بیٹھا ہے، کوئی پتہ نہیں کون بیٹھا ہے. سب کو جمع کر کے ایک ساتھ بٹھا کے بات کرنا. آپ حق کی بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں 10 باتیں 10 لوگوں کی باطل باتیں ہیں، آپ کی حق بات کیا باقی رہی مجھے بتائیں. تو ایسے لوگ جو ہیں جن کے روابط ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں ان سے تو بچیں. اور علماء نے ترازو دیا ہے، یہ ترازو موجود ہے. اگر کسی شخص کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ وہ داعی ہے اور دعوت اس کی الحمدللہ خیر پر ہے، سنت پر قائم ہے، اور یہ جو باتیں کی ہیں علماء نے یہ باتیں اس پہ تول کے دیکھیں. اگر وہ اترتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس اس کے بارے میں کیا بار بار پوچھنا کسی کے بارے میں. بعض ایسے لوگ ہیں جو بیچ میں ہیں، کبھی پروگرام میں چلے گئے کبھی نہ گئے، اور یعنی ان کو منہج واضح نہیں ہے. جب تک منہج واضح نہیں ہوتا ہے توقف سے کام لیں. ہم منہج واضح ہو گیا ہے پھر ہم حاصل کریں. تو منہج کا ہونا، جو معلم ہے، جو مدرس ہے، جو طالب علم ہے، جو داعی ہے، اس کو منہج بالکل واضح ہونا چاہیے. اب کئی ایسے دعات ہیں، شیخ بن باز کا نام لیتے ہیں، شیخ عثیمین کا نام لیتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنے لیکچرز میں، لیکن منہج ان کا سیدھا نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر بھائی کا مثال لے لیں آپ. شیخ بن باز کی کئی مرتبہ انہوں نے کوٹنگ کی ہے کہ میں ان کے یعنی احترام بھی کرتا ہوں، عالم بھی مانتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، لیکن منہج میں بالکل اختلاف ہے. بہت شیخ بن باز کا منہج کہاں اور اس بندے کا منہج کہاں. اور کئی ایسے لوگ ہیں، اب تو میں حیران ہوں کہ بعض یعنی دیوبندی اکثر نفرت رکھتے شیخ بن باز سے. ایک دیوبندی بات کوٹ کر رہا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں سے اس کو کوئی بات مل گئی، کوئی بات اچھی لگ گئی. سبحان اللہ. تو ہر بات اگر کوئی شخص کسی عالم سلف عالم کی بات کو کوٹ کرتا ہے تو لازمی وہ سلفی بن جاتا ہے. یہ بات کو اچھی طرح سمجھیں. تو ہمیشہ انسان کا علم اگر کسی شخص کوئی دائر اس کے پاس کسی کا تزکیہ نہیں ہے، کسی معتبر عالم کا، سلفی عالم کا، تو اس کا علم اگر اس کو تزکیہ دے دے تو اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ جو علم جس میں سے اشاعت کر رہا ہے اس کے ساتھ اور باقی جو چیزیں دعوت کے کام سے جو منسلک ہے وہ کیسی ہیں، وہ دیکھنا بھی لازم ہے. وہاں پھر سے کہتا ہوں یہ ایسے طلاب علم، ایسے لوگ جو ہیں جو میرے پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں پھر اپنے معنی خود نکال لیتے ہیں، تو وہ جانوں کا کام جانے. میں نے جو کہا بالکل بات واضح ہے الحمدللہ. اگر میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، مطلب یہ نہیں کہ وہ خیر سے فارغ ہے اور اس میں کوئی سلف علم نہیں ہے. یہ بہت بڑی تہمت ہے واللہ.
یہ ان کی اپنی سوچ ہے، وہ جو ان کا کام جانے. لیکن علماء کے اقوال بالکل واضح ہیں، منہج السلف بالکل واضح ہے. اگر واقعی منہج السلف کو سمجھنے والے ہوتے تو کبھی یہ معنی اس میں سے اخذ نہ کرتے. جو معنی بالکل واضح، میں حیران ہوں کیسے توڑ موڑ کے بیان کر دیتے کہ کہاں پر یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے تو کوئی بھی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے لیے انصاف سے کام لیجئے، علم کی روشنی میں بات کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں واللہ آپ اس کے ذمہ دار، اس کا حساب بھی ہونا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اچھی طرح یاد رکھیں. اور کسی پر کسی بات کو منسوب کر جو اسے نہیں کہی اور جرم ہے یہ. ایک تو اپنا جو غلط سوچی، جو غلط طریقہ اپنایا ہے وہ الگ ہے، پھر غلط بات کرنا، پھر کسی کی طرف غلط بات منسوب کرنا، یہ سب ظلمات بعض فوق بعض. ان سے بچیں اللہ کے لیے، اور جو راہ راست وہ اختیار کریں. علم حاصل کرنا تو علم کا راستہ آسان ہے میرے بھائی، کیوں اس کو مشکل کر رہے ہیں اپنے لیے دوسروں کے لیے؟ علم کا راستہ آسان. اگر واللہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے مخلص ہے، اپنے رب کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، واللہ اس کا راستہ آسان ہے. جس دیکھتا ہے کوئی رکاوٹ ہے نہ کہیں پہ مشکل ہے، وہ اپنے اخلاص کا معالجہ کر لے. بس ایک دفعہ دیکھ لے اس کا اخلاص کیسا ہے، کہیں پہ خلل لازمی ہوگا. اور اخلاص کا معاملہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ سلف کے اقوال میں سے کہ سب سے مشکل معاملہ اخلاص کا ہوتا ہے. اپنے اخلاص کو مضبوط رکھیں، اور جو بھی اس میں خلل کا باعث ہے اس سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ سب میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ علم کا راستہ آسان ہوگا، عمل کا راستہ بھی آسان ہوگا، دعوت کا بھی اور اس پر عمل کرنا اور صبر کرنا بھی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.